اے خدا تیری حمد ہو، تیری ستائش ہو، تیری پرستش ہو. لو بٹوین بوائے اینڈ گرلس. ہم بائبل کی روشنی میں دیکھیں گے کہ لڑکے اور لڑکی کا پیار کیا ہے. سب سے پہلا کوشچن ریز ہوتا ہے کہ ہمیں پیار کرنا کیسے چاہیے. فار ایگزامپل ہم ایک لڑکی سے پیار کرتے ہیں تو کیا ہمیں اس کی روح سے پیار کرنا چاہیے یا اس کی جسم سے پیار کرنا چاہیے؟ مائی آنسر از کہ ہمیں اس کی روح سے پیار کرنا چاہیے. جیسے دنیا کی زندگی چند روزہ ہے اور اندیکھی زندگی ابدی ہے، ایسے ہی جو جسمانی لو ہے وہ چند روزہ ہے، لیکن جو روح سے لو ہے وہ ابد تک ہے. روح کے لو میں محبت ہے، ڈریمز ہے، امیجنیشن ہے، سکون ہے اور ہمیشہ کی زندگی ہے. اور جسمانی لو میں لالچ ہے اور گناہ ہے. اب یہ کوشچن ریز ہوتا ہے کہ ہمیں لو کرنا کتنی لڑکیوں سے چاہیے. مائی آنسر اس کے اونلی ون. ہمیں صرف اور صرف ایک ہی لڑکی سے پیار کرنا چاہیے. اگر آپ فرسٹ کنگ اور اس کا چیپٹر 11 ریڈ کریں تو اس میں سلیمان نبی نے، جو کہ داؤد کا بیٹا تھا، 300 بیویاں تھیں اس کی، تو وہ کیا ہوا، خدا کو ناپسند ہوا کیونکہ وہ اس نے گناہ کی طرف اس کو مائل کرتی جا رہی تھی. تو اس لیے جب بھی لو کرنا ہے ایک ہی لڑکی سے پیار. اگر آپ مور دین ون ہے تو اٹس مین کہ وہ آپ کا لو نہیں ہے، وہ آپ کا ٹائم پاس ہے. پھر لو میں دو کنڈیشنز ہوتی ہیں. ایک تو آپ اپنے لو کو حاصل کر لیں، جس سے آپ پیار کرتے ہیں اس کو آپ حاصل کر لیں. اور دوسری کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ لڑکی کو حاصل نہ کر سکیں، آپ کا پیار آپ کو نہ مل سکے. پہلی کنڈیشن ہم دیکھیں گے کہ جب ہم اپنے لو کو حاصل کر لیں تو پھر ہمیں کیسے ہمیشہ کی زندگی تک وہ ہمیں لے کے جاتا ہے ہمارا پیار. اس میں پہلا ایلیمنٹ ہے میرج. جب ہم ایک لڑکی سے پیار کرتے ہیں، وہ بھی آپ سے پیار کرتی ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ دونوں اس کو پاک بندھن میں لے کے آتے ہیں، نکاح کے بندھن میں. پھر کیا ہوتا ہے، وہ جو اس لڑکی سے پیار کرتا ہے اور اس کا جو ریوارڈ ہوتا ہے اس مرد کا، بائبل ہمیں بتاتی ہے. جامع کی کتاب چیپٹر 9 ورس 9 میں لکھا ہوا ہے، اپنی فانی زندگی کے ان تمام ایام میں جو خدا نے سورج کے نیچے تجھے عطا کیے ہیں، یعنی عمر بھر اس عورت کے ساتھ گزارن جس سے تیری محبت ہے، کیونکہ زندگی سے اور تیری اس محنت سے جو تو سورج کے نیچے مشقت کرتا ہے، تیرا یہی حصہ ہے. اس کو کیا ملا؟ خدا کی طرف سے ریوارڈ مل گیا جب اس نے اپنے لو کو حاصل کیا اور اس سے ریوارڈ ہوا. پھر یہ مقدس رشتہ اور یہ پیار کیسے اور مقدس ہوتا ہے جب ہم نکاح کے بندھن میں آتے ہیں. کلام میں لکھا ہے، جس سے خدا نے جوڑا ہے اس سے آدمی جدا نہ کریں. اس لڑکے اور لڑکی کی محبت میں تیسری کیا چیز آ گئی؟ خدا کی پاک روح اس ریلیشن میں آ گئی. تو کیا ہوا؟ ان کا ریلیشن اور بڑھنے لگا. اور کاملیت میں پھر خدا کی پاک روح آ گئی. اس کے بعد آگے ان کو جو ہمیشہ کی طرف لے کے جاتا ہے، ہمیشہ کی زندگی طرف لے کے جاتا ہے. اگر فرسٹ کرنتھی چیپٹر 7 میں دیکھیں کہ اے عورت تجھے کیا معلوم ہے کہ شاید تو اپنے ہسبینڈ کو بچا دے، اور اے ہسبینڈ تجھے کیا معلوم ہے کہ شاید تو اپنی بیوی کو بچا لے. اب دیکھیں، جب ان کا پہلے لو ہوا، لو کے بعد وہ پاک بندھن میں آئے، پھر خدا انکلوڈ ہوا، پھر اس کے بعد آخرت میں وہ کیا کر سکتے ہیں؟ ایک دوسرے کو بچا سکتے ہیں. میاں ہسبینڈ کو بچا سکتا ہے، اور میاں بیوی کو بچا سکتا ہے، اور بیوی ہسبینڈ کو بچا سکتی ہے. تو اسی طرح دیکھیں، آسمان کے اوپر جسم نہیں ہونا، آسمان کے اوپر کیا ہونا ہے؟ روح ہونی ہے. آسمان پر ہم فرشتوں کی مانند، کیونکہ کلام میں لکھا ہے آسمان پر ہم فرشتوں کی مانند ہوں گے. تو اس لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اس کی روح سے پیار کرنا ہے، نہ کہ جسم سے، تاکہ ہم اس کو اینڈ تک اپنے لو کو کاملیت اور اس جگہ تک پہنچا سکیں جہاں تک نہ ختم ہونے والی زندگی ہمیں ملنی ہے، ہمیشہ کی زندگی. تو وہاں آپ کا گول اور ٹارگٹ وہ ہونا چاہیے، سچا پیار کرنا ہے اور اس کی روح سے کرنا ہے اور اس کو ہمیشہ کی زندگی تک لے کے جانا ہے. اب دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ جب آپ اپنے لو کو حاصل نہیں کر سکتے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے آپ نے غم کو اپنے پاس نہیں آنے دینا، کیونکہ یہ آپ کو برباد کر دے گا. اگر ہم بک آف سیرہ اس کی چیپٹر 30 میں پڑھیں، ورس اس کی 24 سے 25 میں، اپنی جان کو تسلی دے،
اور اپنے دل کو چین بخش اور غم کو اپنے پاس سے دور ہنکا دے، کیونکہ غم نے بہتروں کو مار ڈالا ہے اور اس سے کچھ فائدہ نہیں۔ غم کرنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا آپ کو، کچھ بھی نہیں جائے گا، کیونکہ جو نہیں ملنا، اگر وہ آپ سے پیار ہی نہیں کرتی، لو ہی نہیں کرتی، تو آپ اپنے آپ کو تکلیف دیں گے۔ اس تکلیف میں نہیں جانا، غم میں نہیں جانا۔ پھر کوشچن یہ ریز ہوتا ہے کہ جب آپ ٹوٹتے ہیں، آپ سے وہ لو نہیں کرتے، تو آپ نے جانا کس سائڈ پہ، اگلا راستہ آپ نے کیا چننا ہے؟ 90% لوگ کیا کرتے ہیں؟ گناہ کی طرف چلے جاتے ہیں، غم میں آ کے کچھ بہت برے برے کاموں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ لیکن آپ نے وہ نہیں کرنا، آپ نے کس کی طرف لوٹنا ہے؟ خدا کی طرف۔ اور اگلا مقصد بھی آپ کیا ہے؟ خدا کی بادشاہی ہے، وہ آپ کو خدا کی طرف سے ملنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ خدا کی طرف لوٹنا ہے۔ اگر ہم پرووربس مثال کی کتاب اس کا 3 باب 5-6 ورس اس میں پڑھیں، خداوند پر اپنے سارے دل سے بھروسہ رکھ اور اپنی عقل پر اعتبار نہ کر، اپنی تمام راہوں میں اس سے پہچان تو وہ تیرے راستوں کو ہموار کر دے گا۔ آپ نے غم میں بیٹھ نہیں جانا کہ وہ مجھ سے لو نہیں ملا تو میں یہ وہ، اپنا بھروسہ خدا پہ رکھنا ہے، اگلی راہیں خدا نے کی طرف اپنی راستہ بنانا ہے، تاکہ خدا آپ کو ہمیشہ کی زندگی کی طرف لے کے جائے۔ اب یہ کوشچن ریز ہوتا ہے کہ اب وہ ہمیں نہیں ملی تو کیا ہمیں اس سے نفرت کرنی چاہیے؟ مائی آنسر از نو۔ اس مین اگر آپ اس سے نفرت کریں گے تو آپ کا پیار سچا نہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں، آپ نے اس کے لیے دعا کرنی ہے، پھر بھی آپ نے اس کا برا کبھی بھی نہیں سوچنا، ٹھیک ہے؟ آپ دیکھیں، اس نے آپ کو اپنی زندگی، آپ اپنے لیے، اس نے آپ کو نہیں چنا، لیکن اس نے کسی اور سے شادی کر لی، تو آپ نے دعا کرنی ہے کہ خدا اس کو اور اس کے ہسبینڈ کو ہمیشہ ہیپی رکھے اور ان کو بھی وہ ہمیشہ کی زندگی دے۔ پھر بھی آپ نے اپنی محبت دکھانی ہے، اس سے نفرت نہیں کرنی۔ لیکن نفرت کریں گے اور وہ بھی آپ سے نفرت کرے تو پھر کیا؟ کمال تو وہ کرتا ہے جو نفرت، وہ اس سے نفرت کرے، اس کے اگینسٹ اس سے لو کرے، ٹھیک ہے؟ پھر بھی آپ نے اس سے نفرت بالکل بھی نہیں کرنی۔ اب ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے کہ دنیا کا کیا لو ہے، جو لوگ آپس آج کل دنیاوی لو ہے۔ دنیاوی لو یہ ہوتا ہے کہ آج کے ایرا میں لڑکی ہے، وہ سب سے پہلے لڑکا دیکھے گی ایجوکیٹڈ ہونا چاہیے، ہینڈسم ہونا چاہیے، پیسے والا ہونا چاہیے۔ مور دین 95% لڑکی کبھی بھی اس لڑکے سے پیار کرے گی ہی نہیں جو غریب ہوگا، جو اس سے سچا پیار کرتا ہوگا، کبھی بھی نہیں۔ یہ دنیا کا پیار ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح لڑکے بھی ہوں گے، میں یہ نہیں کہتا کہ صرف لڑکیاں، دونوں ایک ہی جیسے ہیں، کیونکہ یہ 95% یہی چل رہا ہے۔ اب سب سے بڑا جو نقصان ہو رہا ہے اس دنیا کے لفظ سے، ہماری یوتھ ڈسٹرائے ہو رہی ہے۔ اب ایک لڑکی ہے، اس سے کہتی ہے کہ نہیں میں تم سے پیار نہیں کرتا، وہ کیا کرتا ہے؟ غلط راہوں پہ جا رہا ہے۔ جب اس کو دل دکھتا ہے، تکلیف میں آتا ہے، وہ ڈرنک کرتا ہے، شراب پیتا ہے، گھر والوں کے لیے ٹینشن، فساد اس کی زندگی میں برپا ہو جاتا ہے۔ لیکن اس میں بھی ہمیں اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھنا چاہیے۔ اگر اچھی سوچ والے ہوں گے، ہم نے اچھا خزانہ اپنے دماغ میں بھرا ہوا ہے، لیٹس سے اگر کوئی لڑکی ہے، اس کو ایک لڑکا کہتا ہے اور انڈر میٹرک ہے یا میٹرک کیا ہوا ہے، اور وہ لڑکی سے کہتا ہے میں آپ سے بہت لو کرتا ہوں، اب اس لڑکی کے اوپر ہے، مائٹ بھی اسے 1 سیکنڈ میں یہ کہہ کہ میں تم سے نفرت کرتی ہوں، اس کو اپنی زندگی سے کک آؤٹ کر دے۔ لیکن اگر تھوڑی سی اچھی سوچ والی ہوگی، حکمت رکھتی ہوگی، تو اسے بولے گی نہیں، میں تمہارے پیار کی بہت قدر کرتی ہوں، اگر تم مجھے ماسٹر ڈگری کر کے دکھا دو تو میں تم سے لو بھی کروں گی اور تم سے شادی بھی کروں گی۔ اٹس مین کیا کیا اس نے؟ ایک لڑکے کی زندگی بنا دی۔ ماں باپ اس کے مرتے پٹتے رہ گئے کہ پڑھ لو، نہیں پڑھ سکا، لیکن اس لڑکی خاطر وہ پڑھ بھی گیا۔ اسی طرح ایک ایگزامپل کوٹ کرنا چاہوں گا، میں نے اسی طرح 2-3 لڑکے لڑکی تھے جو آپس میں ان کی زندگیاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بنا دی۔ ایک لڑکا تھا، وہ نہیں پڑھتا تھا، اس کے گھر والے کہتے ایک لڑکی سے بہت لو کرتا تھا، تو میں نے اس بہن سے ریکویسٹ کی کہ اگر آپ اس سے کہیں کہ یہ پڑھے تو آپ اس کے ساتھ لو بھی کریں گی اور اس کی زندگی بھی بنائیں گے، اور وہ ہوا۔ آج وہ ماسٹر ڈگری بھی کر گیا، بہت اچھی جاب بھی کر رہا ہے، اور ان دونوں کی شادی بھی ہو گئی، بہت اچھے سے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اگر کسی سے الگ بھی ہونا ہے تو پیار سے کسی کو ڈسٹرائے مت کریں، کیونکہ لو جو ہوتا ہے نا وہ روح سے ہوتا ہے۔ جب انسان کی روح ٹوٹتی ہے تو خدا بھی ناراض ہوتا ہے، اس لیے دلوں کو مت توڑیں، ان کے ساتھ پلے مت کریں۔
اگر آپ کی زندگی میں نہیں بھی رکھنا چاہتے کسی کو تو اس سے پازیٹیو اپنے ذہن کو یوز کریں، پازیٹیو اس کو چلائیں تاکہ اس کی آگے آنے والی زندگی بنے، نہ کہ وہ برباد ہو۔ اس لیے اپنے ذہن کو پازیٹیو یوز کریں۔ اے قدوس خدا ہم تمام انسانوں کو اپنے کلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔